الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میری ماں اور بہنوں، میں نے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی اور قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے. اسی حدیث اور اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. دعا کرے اور ارادہ کرے کہ اللہ تعالی جو بھی باتیں سننے میں آئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کر نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ باتیں ارشاد فرما دے، مجھے کچھ نصیحت فرما دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو 5 باتیں ارشاد فرمائی اور وہی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے آج رکھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ میرے بھائی 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، 5 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. ان 5 نعمتوں کے چلے جانے سے پہلے ان 5 نعمتوں کے ختم ہو جانے سے پہلے ان 5 نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا لو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے 5 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں. ان 5 نعمتوں کے ختم ہونے سے پہلے ان 5 نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا لو. اللہ کے نبی نے فرمایا، سب سے پہلی چیز شبابک قبل حرمک. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے جوانی کی نعمت عطا فرمائی. جوان ہو، جوانی کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالا مال فرمایا شبابک قبل حرمک. جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس جوانی کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جوانی کی نعمت ہے، اس نعمت کے جانے سے پہلے بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی کی نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھا لو. کیونکہ جب یہ نعمت چلی جاتی ہے، جوانی چلی جائے گی، پھر واپس کبھی آنے والی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کے ختم ہونے سے پہلے
اس نعمت کے زائل ہونے سے پہلے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی، اور دوسری نصیحت فرمائی وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اللہ نہ کرے تم ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاؤ جس بیماری کے اندر کچھ بھی اب خود سے نہ کر سکو، دوسروں کا محتاج بن جاؤ، دوسروں کے سہارے پر جینے لگو، کھاؤ تو دوسرے کے سہارے پر، پیو تو دوسرے کے سہارے پر، جانا ہو تو دوسرے کے سہارے پر، اٹھو تو لاٹھی کے سہارے پر، بیٹھو تو کسی کے کندھے کے سہارے پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، ایسی بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں تندرستی عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس صحت اور تندرستی سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ اللہ نے ہر انسان کو یہ موقع عنایت فرمایا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی سے فرمایا جو ابھی تمہارے پاس صحت اور تندرستی کی نعمت ہے، اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا۔ یہ دوسری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ نہ کچھ مالداری عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے، مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، اللہ نہ کرے تمہارے پاس ایسی تنگ دستی آ جائے، تم ایسی تنگ دستی کے اندر مبتلا ہو جاؤ کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاؤ، روڈوں پر، سڑکوں پر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنا پیٹ بھرنے پر مجبور ہو جاؤ، اپنی اولاد کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، ایسی تنگ دستی آ جائے، ایسا فقر و فاقہ آ جائے، ایسی مجبوری اور لاچاری آ جائے، ایسی لاچاری اور مجبوری سے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیسہ اور دولت دی ہے، اس دولت سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لو۔ یہ تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی۔ چوتھی نصیحت فرمائی وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ نہ کرے تم ایسی مشغولیت کے اندر گھر جاؤ، ایسی مصروفیت اور دنیا داری کے اندر گھر جاؤ، ایسی جگہ پہنچ جاؤ کہ جہاں سے واپس آنا ناممکن ہو جائے۔ آج دنیا کے اندر ہزاروں انسان ایسے ہیں جو 5 وقت کے نمازی تھے، مسجدوں میں آیا جایا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، رب کی عبادت کے لیے مسجدوں میں آتے تھے، اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے، لیکن کرنا ایسا ہوا وہ دنیا داری کے اندر ایسا پھنسے کہ نماز تو دور، مسجدوں میں مہینوں کے بعد آتے ہیں، عید کے لیے صرف عیدگاہ میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایسی دنیا داری کے اندر مشغول ہو جاؤ، اس سے پہلے اللہ نے تمہیں جو فارغ وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، اس فرصت اور موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ چوتھی نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اور 5ویں نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، اس زندگی کے ختم ہونے سے پہلے اس نعمت کے جانے سے پہلے موت کے آنے سے پہلے بھرپور فائدہ اٹھا لو، کیونکہ اگر یہ زندگی ایک بار چلی گئی تو دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ موت آ گئی تو پھر انسان دوبارہ اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی سے یہ 5 نصیحتیں ہیں، ان 5 نصیحتوں پر عمل کرنا تمہاری زندگی خود بخود سدھر جائے گی۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان 5 نصیحتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جوانی عطا فرمائی ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر طاقت عطا فرمائی ہے، دوسروں کے سہارے جینے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، ہمارے اندر تندرستی ہے، خود کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، نماز کے لیے اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی بیماری آ جائے، لاشاری آ جائے، اس سے پہلے تم اللہ کی عبادت کر لیا کرو، کچھ نہ کچھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کام کر لیا کرو کہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے وہ کام پیش کر سکو، کہہ سکو مولا ایسی بیماری کے آنے سے پہلے میں نے یہ کچھ عبادتیں کی ہے، تیرے لیے کیا ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، مولا تو ان عبادتوں کو قبول فرما۔ میری ماں اور بہنیں، اگر ایسی بیماری ہم مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری ہمارے پاس آ جائے، پھر ہم کتنی ہی کوششیں کر لے اپنے سہارے پر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نماز کے لیے کوششیں کریں گے، اٹھنا چاہیں گے، سجدے کے لیے اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیں گے، لیکن حالت یہ ہوگی کہ ہم خود بخود سجدے کے لیے سر جھکا نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، اس صحت اور تندرستی سے بھرپور فائدہ اٹھائے، کچھ نہ کچھ اللہ کی عبادت کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، نمازیں پڑھ لے، اللہ کا ذکر کر لے، تسبیح پڑھ لے، تاکہ میدان محشر میں ہمارے لیے یہی نجات کا ذریعہ بن جائے، یہی ذریعہ نجات بن جائے۔ اللہ کے نبی نے یہی نصیحت ارشاد فرمائی، اور آخر میں فرمایا وہ حیات کا قبل موتی کا، اللہ نے تمہیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ جب تک انسان کے پاس یہ نعمت ہے، زندگی ہے، انسان کے لیے دنیا ایک نعمت ہے، دنیا کے رنگ ریلیوں سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جب یہ نعمت ختم ہو جائے گی، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، انسان لیٹا ہوا رہتا ہے، میت لیٹا ہوا رہتا ہے، اس کے پاس ڈھیر سارے پیسے رہ جائیں، لاکھوں کروڑوں روپے رہ جائے، لیکن جب انسان کی موت آ جائے گی یہ ساری چیزیں اس کے لیے بیکار ہیں، دنیا کی ساری دولتیں اس کے لیے بیکار ہے، دنیا کا سارا مال اس کے لیے بیکار ہے۔ جب انسان کو موت آ جاتی ہے یہ دنیا اس کے لیے، پوری دنیا اس کے لیے بیکار چیز کی طرح ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسان کے پاس زندگی ہے، اللہ نے زندگی کی نعمت دی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس زندگی کی نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، موت کے آنے سے پہلے ایسا کام کر جاؤ کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے، جس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اب اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا ہم نے کوئی ایسا کام کیا، ایسا عمل کیا، ایسی عبادت کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس عبادت کو پیش کر کے کہہ سکیں مولا میں نے یہ عبادت تیرے لیے کی ہے، قرآن کی تلاوت تیرے لیے کی تھی، نماز پڑھی تھی، یا اللہ تو اس کو قبول فرما اور مجھے معاف فرما دے، مجھے نجات دے دے اور مجھے جنت میں داخل کر دے۔ میری ماں اور بہنوں اپنی زندگی کے اندر سوچ کر دیکھے، آج تک ہم نے کوئی ایسی عبادت نہیں کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکے اور پیش کر کے کہہ سکے مولا یہ عبادت ہے، اس کو قبول فرما۔ نمازیں پڑھتے ہیں تو دھیان ادھر ادھر، کچھ لوگ تو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نمازیں بیکار۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں زندگی کی نعمت دی ہے، اس زندگی کی نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔